حضرت داؤد علیہ السلام کی جماعت بندر کیوں بن گئی؟ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو کس قسم کا عذاب آیا۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا، اور اس برادری کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ آخر اس برادری کے لوگوں نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل کیا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر درد سے کیسے مرے؟ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو ان کی شکل دیکھ کر اپنے پیاروں کو کیا کہا؟ اور آج جو بندر پائے جاتے ہیں کیا ان کا تعلق اسی نسل سے ہے؟ میں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی کہانی میں بتاؤں گا۔ اس لیے اب سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو آخر تک مکمل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن کو ہمارے اسلام کے بارے میں پتہ چل سکے۔ انسانوں کی بندروں میں تبدیلی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی برادری سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتی تھی، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ برادری بہت خوش و خرم تھی اور اللہ پاک کی بہت ماننے والی جماعت تھی۔ اس برادری کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، اور ہر طرف ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ نعمتوں سے نوازا گیا تھا، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جماعت سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں رہتی تھیں جن سے یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ داؤد کی جماعت سے اللہ تعالیٰ کا امتحان۔ جب یہ طبقہ اللہ پاک کی نعمتوں سے خوشحال ہوا تو یہ برادری اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف اتری اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ پاک نے اس برادری کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہی پیغام بھیجا کہ وہ اپنی برادری سے کہیں کہ وہ ہفتہ کے دنوں میں مچھلی کا شکار بند کر دیں، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے ہفتہ کے دنوں میں مچھلی کا شکار حرام کر دیا۔ پھر یہیں سے اس امت کی تباہی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جماعت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ساری جماعت ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا وہ دن تھا جس میں بڑی تعداد میں مچھلیاں آتی تھیں، اور یہ خود ہی ساحل پر آ جاتا، اور باقی دنوں میں بہت کم کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی۔ اس کمیونٹی کی بقا کا انحصار مچھلیوں کے شکار پر تھا، جس کی وجہ سے یہ امت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے محض ایک امتحان اور ان کے لیے آزمائش ہے۔ شیطان کی لعنت۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشک زمین میں بڑے تالاب بنائیں۔ جب مچھلیاں ہفتے کے دن آئیں گی تو وہ ان نالوں سے گزر کر بڑے ٹینکوں میں داخل ہو جائیں گی، اور اس طرح ان نالوں کا منہ بند کر کے اگلے دن یعنی اتوار کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس برادری کے لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ اس طرح ہم ہفتے میں شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ لگ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں نے اس وسوسہ کو پسند کیا، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دیں جس سے ان نالوں میں مزید مچھلیاں آنے لگیں۔ اس برادری کے بدقسمت لوگوں کو شیطان کی یہ چال بہت پسند آئی، لیکن اس برادری کے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ سمندر سے مچھلیاں کب آئیں تو ان ٹینکوں میں قید ہو گئیں۔ چنانچہ وہ مچھلیوں کا شکار ہو گیا، لہذا یہ شکار بھی صرف ہفتہ کے دن ہوا جسے اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بنائے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شکار کے اس عمل کو ناپسند کیا
اور غصے میں آ کر شکار سے اجتناب کیا، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا سمجھتے ہوئے خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو بھی نہ روکا اور نصیحت کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم لوگ ایک ایسی جماعت کو نصیحت کر رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ تباہ کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے، اور اس امت کے کچھ لوگ ایسے تھے سرکس اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے کھلے عام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی چالوں پر چلتے ہوئے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کھلے عام اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، انہیں کھاتے تھے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لوگوں کو نصیحت۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی جماعت کے ایسے 1200 نافرمان لوگ تھے۔ انکار کے باوجود وہ ہفتوں تک ان نالوں سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 افراد کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ اپنے ان سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم اس نافرمانی سے باز رہو، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ لہذا جو لوگ اس کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جماعت کے نافرمان لوگوں کو یہ بات بارہا سمجھائی، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پر عذاب۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکاریوں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن کرایہ داروں میں سے کوئی بھی گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ کر یہ معلوم کرنے لگے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو سب بندروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دردناک عذاب نازل کیا۔ پھر یہ لوگ بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھروں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور ان کے قریب آ کر ان کے کپڑے سونگھے اور زور زور سے روئے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بننے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اور یقیناً تم جانتے ہو کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں بغاوت کی اور ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی برادری کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکے اور نہ پی سکے، اور اسی طرح یہ سب بھوک اور پیاس سے مر گئے اور 3 دن کے اندر ہی سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس شکار کو برا سمجھا اور خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عجوبہ سے محفوظ رکھا۔ کیا آج کا بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی جماعت سے ہے؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج جو بندر پائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی نسل سے ہے، یا آج جو بندر پائے گئے ہیں وہ اسی نسل کے ہیں۔ اس کے مطابق روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی حالت خراب کر دیتا ہے۔ پس یہ عذاب صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کی نسل میں مزید اضافہ نہیں ہوتا۔
تو کیا یہ غلط ہے کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، پھر سب کے سب فنا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نافرمان لوگوں کا صفایا کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔